یہ کہانی بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے اسلامی گاؤں کی ہے جہاں سچائی، دیانتداری اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ اس گاؤں میں بہت سے تاجر تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ عزت عبدالکریم کو دی جاتی تھی۔ یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لیکن اس کی ایمانداری اور دیانتداری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ یہ بازار میں کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اور ہمیشہ ناپ تول میں انصاف کرتا۔ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کپڑوں کی قیمت کم رکھتا، لیکن جو بھی کپڑے بیچتا وہ خالص اور اچھے ہوتے۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے زیادہ پیسے دے دیتا تو عبدالکریم فوراً اسے واپس کر دیتا۔ اگر کسی کے پاس پورے پیسے نہ ہوتے تو وہ ادھار دے دیتا اور کبھی کسی کو تنگ نہ کرتا۔ اس کی دکان میں ہمیشہ برکت رہتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے رزق میں اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایمانداری سے کام لیتا ہے۔ عبدالکریم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ نہ تو قیمتی کپڑے پہنتا اور نہ ہی کسی عالیشان گھر میں رہتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نورانی چمک ہوتی، جیسے کوئی سکون اور اطمینان کی دولت اس کے پاس ہو جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک دن عبدالکریم بازار میں کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا فقیر اس کے پاس آیا۔ دیکھنے میں یہ ایک عام فقیر نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے یہ کوئی عام انسان نہ ہو۔ فقیر نے عبدالکریم سے کہا، اے عبدالکریم، تمہاری سچائی اور دیانتداری کی آزمائش کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے صبر کیا اور حق پر قائم رہے تو تمہیں وہ دولت ملے گی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ دولت تمہیں صرف آزمانے کے لیے دی جائے گی، اور اگر تم نے اسے غلط استعمال کیا تو تم سب کچھ کھو دو گے۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چلا گیا اور عبدالکریم سوچ میں پڑ گیا۔ اسی گاؤں کے قریب ایک پرانا ویران علاقہ تھا جسے کھنڈرات غائبہ کہا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان قلعہ تھا، لیکن اچانک وہ کسی عذاب کی وجہ سے ویران ہو گیا۔ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ ایک رات عبدالکریم کو خواب میں وہی بوڑھا فقیر نظر آیا۔ اس نے کہا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری آزمائش کیا ہے تو کل فجر کے بعد کھنڈرات میں جا کر دیکھو۔ وہاں تمہیں ایک دروازہ ملے گا جو صرف ایمانداروں کے لیے کھلتا ہے۔ جیسے ہی عبدالکریم کی آنکھ کھلی، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ جب عبدالکریم کھنڈرات میں پہنچا تو وہاں کا ماحول عجیب سا تھا۔ ہر چیز ویران اور سنسان تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک قدیم دیوار پر پڑی جس میں ایک بڑا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس دروازے پر ایک عبارت لکھی تھی، یہ دروازہ صرف سچے لوگوں کے لیے کھلے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ اسے کھولنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ عبدالکریم نے بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو ہاتھ لگایا، مگر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اسے ایک وسیع